1400 سالوں سے زائد کی اسلامی تاریخ میں ایسے لاتعداد عسکری قائدین اور سپہ سالار سامنے آئے جنہوں نے دنیا کے مختلف علاقوں میں اسلامی ریاستیں قائم کرنے، انہیں وسعت دینے اور محفوظ رکھنے کے لیے کارہائے نمایاں سر انجام دیے ہیں۔ میں ہوں فیصل اکرم اور ڈیلی اب تک کی سیریز تاریخ اسلام کے سپہ سالار میں ہم آپ کو خالد بن ولید کی کہانی سنا رہے ہیں۔ خالد بن ولید دنیا اسلام کے وہ واحد سپہ سالار ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کے لقب سے نوازا۔ خالد ولید نے فتح مکہ کی مہم اور جنگ حنین میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی اور قیادت میں حصہ لیا اور ملک شام کو فتح کرنے کے لیے موتا کے مقام پر لشکر اسلام اور رومی عیسائیوں کی 2 لاکھ سپاہیوں پر مشتمل فوج کے درمیان لڑی گئی جنگ میں، جس میں لشکر اسلام کے 3 عظیم جرنیل حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ یک کے بعد دیگر اسلامی لشکر کی قیادت کرتے ہوئے شہید ہو گئے تھے۔ میں خالد ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے چوتھے نمبر پر لشکر کی قیادت سنبھالتے ہوئے انہیں جرأت، بہادری اور بہترین جنگی حکمت عملی سے عیسائی فوج کو پسپائی پر مجبور کیا اور اپنے لشکر کو بحفاظت میدان جنگ سے نکال لیا۔ اسلامی لشکر کے بحفاظت واپس آنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، پہلے زید نے جھنڈا اٹھایا اور شہید ہو گئے، پھر جعفر نے لیا اور وہ بھی شہید ہو گئے، اور پھر ابن رواحہ نے سنبھالا تو وہ بھی شہید ہو گئے، پھر اللہ کی تلوار نے جھنڈا سنبھالا تو مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہونے والے انہی الفاظ کے سبب خالد بن ولید کو سیف اللہ کہا جانے لگا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش سن 592 میں مکہ مکرمہ میں ہوئی اور ان کا مکمل نام خالد ابن ولید ابن المغیرہ المخزومی تھا۔ ان کے والد المغیرہ مکہ اور مدینہ میں سیاسی اور سماجی طور پر اہم حیثیت کے مالک تھے اور عوام کے درمیان باہمی تنازعات کا فیصلہ بھی کرتے تھے۔ بعض مورخین ان کا نام ابن ہشام بھی بیان کرتے ہیں۔ ان کا تعلق بنو مخزوم سے تھا جو کہ قریش کا ایک اہم قبیلہ تصور کیا جاتا تھا۔ مخزومی قبیلہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے مکہ مکرمہ کی تجارت کو غیر ملکی منڈیوں میں متعارف کروایا تھا، خاص طور پر یمن اور حبشہ میں۔ قریش کے اندر یہ قبیلہ اپنی ذہانت اور دولت کے حوالے سے مشہور تھا۔ بعض مورخین یہ بھی لکھتے ہیں خالد بن ولید کے ایک بزرگ ہشام مکہ کے سردار کے لقب سے جانے جاتے تھے اور ان کی وفات کے دن سے قریش کا کیلنڈر شروع ہوا تھا۔ ایک تاریخ دان محمد عبد الحی لکھتے ہیں کہ خالد بن ولید اپنے قبیلے بالخصوص اور پورے مکہ میں بالعموم ایک با اثر شخصیت مانے جاتے تھے۔ خالد بن ولید کی والدہ کا نام لبابہ الصغریٰ تھا۔ لبابہ الصغریٰ نے سن 622 عیسوی میں اسلام قبول کر لیا تھا، مگر ان کے خاندان کے دوسرے افراد نے اپنا طرز زندگی قبائلی بدوؤں جیسا ہی رکھا۔ مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ خالد بن ولید کا قبیلہ مخزوم پیغمبر خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سخت مخالف تھا اور اس قبیلے کا ایک اہم لیڈر عمر بن ہشام، جسے تاریخ میں ابو جہل کہا جاتا ہے، خالد بن ولید کا فرسٹ کزن تھا اور اسی نے ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبیلے بنو ہاشم کا قریش کے دیگر قبیلوں سے بائیکاٹ کروایا تھا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف باضابطہ جارحیت شروع کر دی تھی، جس کے باعث آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے پر مجبور ہونا پڑا اور 624 عیسوی میں ہونے والی جنگ بدر کے لیے بھی ابو جہل نے ہی دیگر کافر سرداروں کو قائل کیا۔ جنگ بدر میں جو کافر ہلاک ہوئے ان میں ابو جہل سمیت خالد بن ولید کے 25 چچا زاد بھائی بھی شامل تھے۔ اس جنگ کو ابھی 1 سال ہی گزرا تھا کہ خالد بن ولید اور ان کے چچا زاد بھائی اکرمہ بن ابو جہل نے مسلمانوں سے انتقام لینے کے لیے مختلف قبیلوں کے افراد کو جمع کر کے ایک لشکر تیار کیا اور اس لشکر کی قیادت کرتے ہوئے خالد بن ولید اور اکرمہ بن ابو جہل نے مدینہ کے شمال میں احد کے مقام پر مسلمانوں پر حملہ کیا۔ مسلمان مجاہدین بھی جذبہ ایمانی کے ساتھ کفار کے ساتھ لڑے اور پہلے مرحلے پر کفار کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، مگر مسلمان جنگجو فتح کی خوشی سے سرشار نظم و ضبط قائم نہ رکھ سکے اور جیسے ہی اپنی اپنی جگہ سے ہلے، کفار نے جو احد کی پہاڑی کے پیچھے چھپے ہوئے تھے اچانک حملہ کر دیا اور کئی مسلمانوں کو شہید کر دیا۔ اس جنگ میں، جسے تاریخ میں جنگ احد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شہید ہو گئے اور پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے۔
مورخین کے مطابق جنگ احد میں 70 مسلمان مجاہدوں نے جامع شہادت نوش کیا، جبکہ کفار کے 33 افراد مارے گئے، اور اس جنگ میں کفار کی فتح کا صحرا خالد بن ولید کے سر جاتا ہے، کیونکہ خالد کی جنگی حکمت عملی کے سبب ہی کفار کو کامیابی ملی۔ ناظرین، صلح حدیبیہ کیا ہے اور خالد بن ولید نے اسلام کب قبول کیا، یہ دیکھنے کے لیے یہاں کلک کریں۔ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔